سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، آج کا جمعۃ المبارک ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے اور آخری عشرہ جس کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے وہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اسے ہم عشرہ اعتکاف بھی کہتے ہیں۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے اعتکاف کے فضائل و مسائل۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے اور دوسری سورہ یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 کا ایک مختصر حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا۔ باری تعالی جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، للطائفین طواف والوں، والعاکفین اور اعتکاف والوں، والرکع السجود اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ یہ آیت نمبر 125 کا ایک حصہ ہے اور اسی لیے تلاوت کیا گیا کہ اس میں اعتکاف کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے واحدنا، ہم نے تاکید کی، یعنی پکا کیا اس بات کو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہم السلام کے لیے۔ دونوں نبی ہوئے اور دونوں باپ بیٹا ہوئے اور دونوں عظیم الشان پیغمبر ہوئے۔ حضرت ابراہیم تو وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا نام ہر نماز میں لیا جاتا ہے، درود ابراہیمی پڑھ کر، اس کا نام ہی درود ابراہیمی ہے۔ ہر نمازی مرد ہو یا عورت التحیات میں جب بیٹھتا ہے تو درود ابراہیمی پڑھتا ہے، وہ سنت ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، نام پاک آ جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر درود کا ذکر اور درود کی دعا ہے، اور ان کی آل پاک پر بھی درود کی دعا ہے، وہ ہر نماز میں پڑھی جا رہی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار کعبۃ اللہ شریف ہے کہ جس کی زیارت ثواب، جس کا طواف ثواب، اور جس کی زیارت کے غرض سے سفر کرنا ثواب، وہ بیت اللہ شریف۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور یادگار ہے عید الاضحیٰ، کہ آپ نے اپنے اس فرزند ارجمن جن کا نام یہاں آیا ہے اسماعیل، ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی نیت کر لی۔ اسی لیے ہر سال عید قربانی پر جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے دونوں کو تاکید کی، ابراہیم کو بھی اور اسماعیل کو بھی، ان طہر بیتیا، کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کر دو۔ گھر سے مراد بیت اللہ شریف، حرم شریف، کہ اس کو صاف رکھو۔ خاص آیت شریفہ میں اس طرف اشارہ ہے، لیکن عمومی طور پر ہر مسجد اللہ کا گھر ہے۔ روئے زمین پر جہاں بھی کوئی مسجد ہوگی وہ اللہ کا گھر کہلائے گی، اللہ کی ملکیت ہوگی، اور تمام اہل ایمان پر اس مسجد کو صاف ستھرا رکھنا فرض ہے۔ اسی آیت شریفہ کے ضمن میں کہ یہ نص قرآنی سے آپ کو یہ بات اللہ نے بتا دی کہ ہم نے ابراہیم کو اور ہم نے اسماعیل کو علیہم السلام تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں، طاہرہ، طہارت سے، طہارت اسی سے ہے، پاکیزگی، پاکی، صفائی ستھرائی۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے تاکید کی کہ ہمارے گھر کو، یعنی بیت اللہ شریف جس کو اللہ نے اپنے گھر سے نسبت کی، ویسے تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ نہیں کہ صرف وہیں ہے، ہر جائے۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو کر یاد معبود اللہ اللہ، وہ ہر جا ہے موجود، اللہ اللہ، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف بیت اللہ میں مقید ہے اللہ کی ذات۔ بیت اللہ تو اس نے اپنا گھر بنا دیا ہے، نسبت کر دی ہے، تاکہ لوگوں کا ایک محور و مرکز ہو، اللہ کی طرف ایک دھیان ہو جائے بیت اللہ شریف کی وجہ سے۔ توجہ مرکوز کرنے کے لیے باری تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف کو اپنا گھر قرار دے دیا ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان اس کعبۃ اللہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، عمرہ کے لیے، حج کے لیے، جوق در جوق، ذوق اور شوق کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف جاتے ہیں نا، ہے نا، روحانی تسکین ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات جو اس آیت شریفہ کے حصے میں معلوم ہوئی وہ اللہ کے گھر کی صفائی ہے، صاف رکھنا، کسی قسم کی گندگی کو برداشت نہ کرنا، اور صرف مسجد کا اندرونی حصہ ہی نہیں، مسجد کے باہر بھی جو مسجد کا راستہ ہو، مسجد میں آنے کا، اسے بھی صاف رکھنا۔ کیوں؟ کہ وہ راستہ کہاں جا رہا ہوگا؟ اللہ کے گھر کی طرف۔ اللہ کے گھر کی طرف وہ راستہ جاتا ہے تو اس راستے کو بھی پاک رکھنا، صاف رکھنا، کوشش کرنا۔ جان بوجھ کر اگر کوئی اللہ کے گھر کو یا اللہ کے گھر کے راستے کو گندا کرنے کی جسارت کرے تو بڑا گناہ ہے، اور ایسا شخص بڑا بدنصیب ہوگا کہ اسے خیال نہیں کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جو راستہ ہے مسجد کو جانے کا
وہ اللہ کے گھر کا راستہ ہے. تو جیسے کوئی اپنے گھر کو صاف رکھتا ہے, ستھرا رکھتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ گھر گندا نہ ہو, ایسے ہی کوئی بھی مسجد ہو, چاہے وہ حرم شریف کی ہو, کعبہ شریف والی مسجد, بیت الحرام, چاہے وہ بیت الاقصی ہو, مسجد اقصی, یا چاہے دنیا بھر کی کوئی مسجد, جو مسجد بن گئی وہ اللہ کے گھر کے لیے وقف ہو گئی. اس کو صاف رکھنا یہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے, فریضہ ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ, اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو, لِلطَّائِفِينَ, طواف والوں کے لیے. بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے نا, یعنی گردا گرد پروانوں کی طرح, جیسے شمع پر پروانے گھومتے ہیں. مثال مشہور ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ شمع جلی اور پروانے آ گئے, اور پروانے اس پر گرتے ہیں, اپنی جانیں دے دیتے ہیں, دیوانہ وار گھومتے ہیں. ایسے ہی اللہ کا گھر کعبۃ اللہ شریف, اس کے گرد طواف کیا جاتا ہے, اور مسنون طواف 7 پھیرے ہیں, اور طواف کرتے ہوئے دعائیں پڑھی جاتی ہیں. کوئی بھی دعا ہو وہ پڑھی جا سکتی. اور کعبۃ اللہ شریف کے گرد گھومنا یہ عمرہ اور حج کے لیے لازم ہے, رکن ہے. چنانچہ للطائفین, اللہ نے فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے گھر کو صاف رکھو, کعبہ شریف کو, کہ جو آئے صاف ستھرا پائے, صفائی رکھو. والعاکفین, اور اعتکاف والوں کے لیے, یہ آج کا موضوع ہے کہ اعتکاف والوں کے لیے بھی صاف رکھو مسجد کو, کعبۃ اللہ شریف کو بھی صاف رکھو, ٹھہرنے والوں کے لیے, اعتکاف والوں کے لیے, تاکہ ان کو کراہت محسوس نہ ہو. والرکع السجود, اور رکوع و سجود والوں کے لیے. رکوع اور سجود یہ نماز کا رکن ہے, رکوع بھی اور سجدہ بھی. اور عبادت کی ایک ہیت ہے, جب بندہ جھک جاتا ہے رکوع میں تو وہ اظہار کرتا ہے اس بات کا کہ میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں, سرنڈر کر رہا ہوں. اور جب سجدہ کرتا ہے تو اس بات کا اظہار کر دیتا ہے کہ میں تو بالکل اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا, اپنی پیشانی ٹکا دی سجدے کی حالت میں. تو والرکع السجود میں رکوع بھی آ گیا اور سجدہ بھی آ گیا. اب اصل موضوع کی طرف آپ کو توجہ دلانا مقصود ہے, اور وہ ہے اعتکاف. قرآن سے تو معلوم ہو گیا اعتکاف, ثبوت مل گیا. اب اس پر عمل اللہ کے حبیب و محبوب سرکار دو عالم مغفر بنی آدم رحمت اللہ عالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا. آپ نے ہر سال اعتکاف فرمایا. اسی کو کہا جاتا ہے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ, جس کا معنی یہ ہے کہ سنت یعنی طریقہ ہے اللہ کے رسول کا. سنت کا معنی یہ ہوتا ہے طریقہ, دستور, عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سنت مؤکدہ, مؤکدہ میں تاکید پائی گئی کہ
ایک آدھ دفعہ نہیں، ہمیشہ ہر سال کیا۔ علی الکفایہ، اب علی الکفایہ میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کفایت کرنے والی عبادت ہے۔ کس طرح کہ کسی محلے میں سے، کسی بستی میں سے، کسی علاقے میں سے ایک دو بھی اگر اعتکاف کر لیں مسجد میں تو وہ اعتکاف ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا، اگر بہت سارے نہ بھی کریں تو۔ اور اگر کوئی ایک بھی نہ کرے تو پوری بستی والے گناہ گار ہوں گے، پورے محلے والے گناہ گار ہو جائیں گے کہ انہوں نے اس سنت مؤکدہ علی الکفایہ پر عمل نہیں کیا۔ دین اسلام کی تعلیمات اور عبادات قرآن سے بھی ہے، سنت سے بھی ہے، دونوں طریقے سے ہے۔ تو یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت سے ثابت ہے، اور اسی کا مظاہرہ ہر سال ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آج کے دن سے کیا جاتا ہے، یعنی 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے بندہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ جاتا ہے، گویا کہ عصر کے بعد، عصر اور مغرب کے بیچ میں دل سے نیت کر لے کہ میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ والا اعتکاف کر رہا ہوں۔ اب اس میں جو بات اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف ہوگا وہ فضیلت کے اعتبار سے وہ مسجد ہے جو جامع مسجد ہو، جہاں جمعہ بھی ہوتا ہو، 5 وقتہ نماز با جماعت ہوتی ہو۔ پھر سہولت کے لیے فقہاء نے فرما دیا کہ کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے، جہاں امام ہو، مؤذن ہو، وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ ایک اعتکاف یہ ہے جو آج شروع ہو رہا ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ ایک اعتکاف واجب کہ خود بخود کوئی اپنے اوپر نظر مان لے اعتکاف کی، واجب کر لے اعتکاف کو، تو وہ اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اور ایک اعتکاف نفلی ہے، اور نفلی اعتکاف جو ہے نفلی اعتکاف جو ہے وہ تو روزانہ مسجد میں آتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ جب بندہ مسجد میں داخل ہو تو نیت کر لے کہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی حالت میں رہوں گا، تو اب وہ جتنی دیر مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا، اور اعتکاف کی حالت میں اس کے لیے مسجد میں سونا، مسجد میں کھانا، مسجد میں پینا جائز ہو جائے گا۔ عام طور پر مکروہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ اعتکاف کی اقسام ہو گئیں جو آپ نے ابھی سن لی۔ اب فضائل کی جہاں تک بات ہے تو آپ نے قرآن سے بھی سن لیا کہ فضیلت ہے اس کی، کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے گھر کو پاک رکھو اعتکاف والوں کے لیے، طواف والوں کے لیے، رکوع اور سجود والوں کے لیے۔ اب جو اعتکاف ہے اس میں روزہ شرط ہے، یہ جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ یہ اعتکاف نہ کرے، کیونکہ اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اور مردوں کے لیے مسجد شرط ہے، گھر میں نہیں، اور خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف ہے۔ گھر کا وہ حصہ
جو عورت اپنے نماز پڑھنے کے لیے کوئی مقرر کر لے اس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے، گھر کی مسجد۔ اب گھر کی مسجد عورت کے لیے، ویسے بھی عورت کے لیے جماعت میں جانا واجب نہیں ہے، گھر میں پڑھنا درست ہے، لہٰذا اعتکاف بھی عورت کا مسجد میں نہیں گھر میں ہوگا، کہ گھر کا ایک کونا مخصوص کر لے اور اس میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے، اور روزے کی حالت میں۔ تو اگر اس نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کی تو پھر گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ البتہ اگر کسی جگہ اعتکاف کا ارادہ کر لیا اور اس جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو پھر وہ اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے، اور مرد حضرات جتنے بھی ہوں گے وہ کسی نہ کسی مسجد میں بیٹھیں گے۔ اعتکاف جو ہے اس کا لغوی اصطلاحی معنی ہے ٹھہر جانا، رکنا، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر لینا، اللہ کے در پر بیٹھ جانا۔ اعتکاف میں ویسے بھی بندہ 10 دن ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، مسجد سے باہر نہیں جا سکتا سوائے شرعی مجبوری کے۔ شرعی مجبوری کیا ہوگی؟ وضو کرنے کے لیے چلا گیا وضو خانہ، بیت الخلاء چلا گیا، مگر اس میں بھی کیا پابندی ہے کہ سیدھے جاؤ سیدھے آؤ، یہ نہیں کہ نکلے تو وضو کے لیے اور راستے میں کھڑے ہو گئے گپ لگانے کے لیے، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اپنی ضرورت کے لیے جاؤ، رفع حاجت کے لیے جاؤ، اور جیسے ہی فارغ ہو واپس آؤ، یہاں تک کہ جب تک کسی کو شرعی غسل کی حاجت نہ ہو وہ غسل کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی کہ گرمی لگ رہی ہو یا ٹھنڈک حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے غسل کی ممانعت ہے، ایک جگہ بیٹھ جاؤ بس۔ ہاں اگر غسل اس پر لازم ہو گیا تو پھر تو ضروری جانا ہے، لیکن ویسے نہیں۔ اس کا کھانا پینا مسجد کے اندر ہی ہوگا، افطار اور سحری وہ مسجد کے اندر ہے، اور ایسی جگہ مسجد کے اندر جو مسجد میں شمار نہیں ہے، اگرچہ ایک گراؤنڈ ہو لیکن وہ خاص مسجد نہیں ہے تو وہ اعتکاف والے کے لیے جانا درست نہیں ہوگا۔ مثلاً ابھی یہ مسجد ہے، مسجد کا گراؤنڈ ہے نا، نماز تو وہاں بھی پڑھی جاتی ہے لیکن وہ مسجد نہیں کہلاتا، وہ مسجد میں آنے کا راستہ ہے۔ اب وہاں اگر معتکف چلا جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یا مسجد میں دونوں طرف مزارات بنے ہوئے ہیں، یہ مسجد کے احاطے میں بنے ہیں اور اس وقت بنے ہیں جب وہ حصہ مسجد نہیں تھا۔ ایک حصہ جس میں میرے جد امجد کا مزار اقدس ہے، الٹے ہاتھ پر یہاں سے میرے دادا کا 53 سال پہلے، وہ مسجد کا حصہ نہیں تھا، وہاں سائیکلیں وغیرہ کھڑی کی جاتی تھی، جوتے اتارے جاتے تھے، تو بعد وصال ان کو وہاں دفن کیا گیا۔ ایک طرف میرے والد کا مزار ہے، وہ بھی مسجد کا حصہ نہیں تھا اس وقت جب ان کا انتقال ہوا، اسٹور تھا، تو وہ جگہ جو ہے اب مزار شریف ہے نا، اب وہ جگہ جو ہے وہ مزار ہے مگر مسجد کا حصہ نہیں کہلاتا، اس لیے معتکف اوپر نہیں جا سکتا، مسجد میں کھڑا رہے گا دعا کے لیے، فاتحہ کے لیے، لیکن مزار کے اوپر نہیں چڑھے گا، چڑھے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، کیونکہ وہ ہٹ گیا، جگہ ہٹ گئی۔ اس کے علاوہ کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا بھی ہو جائے تو جنازے کے لیے نہیں جا سکتا، کوئی بیمار ہو جائے کوئی بھی تو عیادت کے لیے نہیں جا سکتا،
جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اگر بہت زیادہ ضروری ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اعتکاف چھوڑ دے گا، وہ توڑ دے گا، یعنی کہ بہت مجبوری ہوگی کوئی تو، ورنہ نہیں جا سکتا. تو اعتکاف جب بندہ بیٹھ گیا معتکف کی حیثیت سے تو بس پھر اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگا دیتا ہے. قرآن میں ایک جگہ فرمایا اللہ نے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کٹ کر آ جا اس کی طرف، کٹنے کی طرح، یعنی کہ اللہ کی طرف ماں سو اللہ سے کٹ جا، باہر سے کٹ جا، دوسروں سے کٹ جا، علیحدہ ہو جا اور اللہ کی طرف دھیان لگا لے، اپنی توجہ ادھر کر لے. اب اعتکاف کی حالت میں جب بیٹھ گیا کوئی تو پھر دنیا کا کوئی کام کاج وہ نہیں کر سکتا، یعنی کاروبار نہیں کر سکتا وہاں بیٹھ کر. وہ صرف اعتکاف ہے، صرف اللہ کو یاد کرو، اس میں کوئی قید نہیں ہے. فرض نمازیں بھی پڑھو، سنت نمازیں بھی پڑھو، قضا نمازیں بھی پڑھو، نفلی نمازیں بھی پڑھو، تلاوت قرآن بھی کرو، تسبیحات بھی پڑھو، اور کوئی دینی کتابوں کا مطالعہ کرو، قرآن کا حدیث کا مطالعہ کرو. وہ چاہے موبائل پر ہی صحیح، کتاب کے طور پر. اب ایک کتاب ہوتی ہے تو آج کل موبائل پر بھی کتاب ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ موبائل پر کوئی اور کام کریں فالتو، وہ نہیں، مطالعہ کرنے کے لیے دین کی کتابوں کا. یہ نہیں کہ کہانیاں پڑھ رہے ہوں، ادھر ادھر کی اسٹوریاں پڑھ رہے ہوں، وہ نہیں. کیونکہ عبادت میں کنسنٹریشن چاہیے، یکسوئی. اعتکاف اس کا نام ہے، ورنہ تو آپ ویسے ہی نمازیں پڑھتے رہتے ہو. پھر اعتکاف کیا ہوا؟ اعتکاف تو ایک الگ سے عبادت ہے نا بھائی. اگر صرف عبادت ہی ہوتی، اس میں کوئی خاصیت نہ ہوتی، تو پھر تو آپ ویسے بھی نمازیں پڑھتے ہو، 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. آپ جمعے کے دن جمعے کے لیے مسجد میں نماز میں آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر میں بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. تو پھر کیا خصوصیت ہوئی اعتکاف کی؟ تو اعتکاف کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ہر طرف سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں لگ جاتے. بس سارا دھیان آپ کا ادھر ہو جائے اللہ کی طرف. بس آپ کا سونا جاگنا اللہ کی یاد میں ہو، اور فالتو باتوں سے پرہیز کریں. کوئی ایسی بات جو اعتکاف کے منافی ہو یا اعتکاف کو مکروہ کرنے والی ہو. تو جس طرح روزہ مکروہ ہوتا ہے ایسے اعتکاف بھی مکروہ ہو جائے گا، ناپسندیدہ ہو جائے گا. تو جس طرح روزے کا خیال رکھا جاتا ہے نا، ہر طرح سے روزے کو سنبھالا جاتا ہے، کیئر کی جاتی ہے روزے کی، ایسے اعتکاف کو بھی سنبھالا جاتا ہے. یہ نہیں کہ بس بیٹھ گئے، کوئی سمجھا کہ یہ بھی ایک رسم ہے یا یہ بھی ایک فیشن ہے. نہیں، جو عبادت ہے خاص اللہ کے رسول کی عبادت ہے. اس میں مسجدوں میں پردہ بھی شرط نہیں ہے. پردے لگتے ہیں نا مسجد میں، وہ کوئی ضروری نہیں ہے، اعتکاف کے شرائط میں سے نہیں ہے. وہ تو اپنی اپنی تسلی کے لیے لوگ لگا لیتے ہیں، لیکن نہ لگائیں تو اعتکاف پہ فرق نہیں پڑتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کیا تو خیمہ لگایا، حدیث پاک میں خیمہ لگایا تو آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے بھی خیمہ لگا لیا اعتکاف کے لیے اپنا. پھر دوسری زوجہ محترمہ نے بھی خیمہ لگا لیا. تو اللہ کے رسول نے سارے خیمے کھلوا دیے، سب کھولو، ضرورت نہیں اس کی. چنانچہ بغیر خیمے کے یعنی بغیر پردے کے اعتکاف ہو سکتا ہے. صرف اتنا ہے کہ بس جو شرائط ہیں، پابندیاں وہ رکھو. دن کو عبادتیں میں اپنے آپ کو لگاؤ، رات کو اپنے آپ کو عبادت میں لگاؤ. بلکہ اگر آپ نیند آ جائے گی اور آپ سو جاؤ گے، وہ بھی آپ کی عبادت میں کاؤنٹ ہو جائے گی وہ وقت. جیسے روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، سنا ہے نا آپ نے، سونا بھی عبادت ہے. اٹھ کے جاگے گا تو پھر عبادت کرے گا. ایسے ہی اعتکاف والے کا، معتکف کا سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے کہ جب وہ اٹھے گا
پھر عبادت میں لگ جائے گا. جتنا ہو سکے عبادت کرتے رہو, اللہ کو یاد کرتے رہو, مراقبہ کرو, دھیان دو, توجہ کرو اللہ کی طرف. کچھ نہیں تو خاموش بھی اگر بیٹھے اور دھیان اپنا ذات باری تعالیٰ کی طرف لگا دیا تو یہ بھی اعتکاف کا حصہ ہو گیا کہ آپ نے خالصتاً اللہ کی طرف دھیان لگایا اپنا. تو یہ ہے اعتکاف کے فضائل بھی اور مسائل بھی مختصراً بیان کیے, وقت نہیں ہے اتنا. انشاءاللہ شام کو روزانہ درس ہوتا ہے اعتکاف کے دنوں میں, عصر سے مغرب کے بیچ میں, ہر سال ہوتا ہے. تو اگر کوئی اس میں شامل ہوگا تو مزید مسائل اور فضائل اس کو معلوم ہو جائیں گے. تو اب تو اس وقت یہاں یہ پتہ چل گیا کہ آپ کو یعنی معتکف کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اعتکاف میں. اگر نہ رکھا تو نقصان ہوگا اعتکاف کا, اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس لیے اس کو سنبھالنا ہے, پورے 10 دن تک اللہ کی یاد میں بیٹھنا ہے کہ اے اللہ میں تیری محبت میں, تیری بندگی کے لیے تیرے گھر میں آ کر بستر لگا دیا, میں نے ڈیرا جما دیا ہے, اور میں اب اٹھوں گا تو اس امید پر اٹھوں گا, بلکہ اس بھروسے پر اٹھوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا, تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. قرآن مجید کی سورۃ الفجر کی آیت شریفہ ہے جس میں اللہ نے پکارا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان پانے والی جان, اے وہ بندے جو اطمینان والا ہے, ارجعی لوٹ کے آ جا, الی ربی کی اپنے رب کی طرف, راضیۃ مرضیہ, راضیۃ مرضیہ, دو باتیں, یعنی اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ تجھ سے راضی ہو جائے. تو معتکف بھی اس نیت سے بیٹھے اعتکاف میں, تب تو مزہ ہے کہ میں جو بیٹھا ہوں تو میں یہ خیال رکھوں گا کہ میں اللہ سے راضی ہو جاؤں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, تو انشاءاللہ اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا. تو اللہ تعالی ہمیں آج کے دن سے جہاں جہاں لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے اور ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے. ہمارے ہاں اعتکاف ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے, اور روزانہ درس بھی ہوتا ہے, اور جو راتیں آتی ہیں ان میں محافل بھی ہوتی ہیں, ذکر اللہ بھی ہوتا ہے. تو جو معتکف بیٹھتا ہے اس کو یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں, یعنی عبادت کی اقسام اللہ کے فضل سے اس کو حاصل ہو جاتی ہیں. جیسے آج رات حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شب شہادت کی رات ہے, تو محفل ہوگی تراویح کے بعد, اللہ تعالی حاضری کی توفیق عطا کرے. اسی طرح آگے بھی راتیں آئیں گی. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.